کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، یہ تو شاید آپ کے کسی فیکٹری کا کیشیئر بھی ہوتا ہے نا، اس کو آپ لا کے بٹھا دیتے اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب 80 کو پیسے نہیں ہے کی کریے. نہیں سن لینا، آئی ایم ایف سے جو ہے مذاکرات اور ڈیل جو ہے آئی ایم ایف نے کی ہے، مطلب انگریزی بولنی، چار جملے انگریزی تو بول لینے. بات کرتے ہو پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، آپ کو یہ بات شاید یاد کرانی پڑے گی مجھے. اس کے لیے اسحاق ڈار کا وزیر خزانہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ الزام آلریڈی آن ریکارڈ ہے کہ سی پیک کی ساری ڈیٹیلز اور اگلا ان کا مطالبہ آئی ایم ایف کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے اسد عمر جو ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے. سی پیک اس نے دے دی تھی ساری ڈیٹیلز، اور اگلا پروگرام جو ہے نا ایٹامک پروگرام کے اوپر کی ڈیٹیلز جو ہے لینا ان کا اگلا ٹارگٹ تھا. آپ کو لگتا ہے بہت چھوٹی بات؟ اچھا، یہ صرف ڈار صاحب روک سکتے تھے اور کوئی نہیں روک سکتا تھا، یہ کسی اور میں اتنا تپڑ ہی نہیں تھا کہ وہ روک سکے. دیکھو ڈار صاحب ایک ایکسپیرینسڈ آدمی ہے منصور، انہوں نے 2016 میں یہ کر کے دکھایا تھا. پاکستان کی تاریخ کا صرف ایک آئی ایم ایف پروگرام کمپلیٹ ہوا، وہ 2016 میں ہوا. اس وقت وزیر خزانہ کون تھے؟ اسحاق ڈار صاحب. یہ کوئی آپ کہہ رہے ہو نا کوئی اکاؤنٹنٹ کر سکتا تھا. پاکستان اور ملک جو ہے نا وہ بہت بڑی اینٹی ہوتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب نے آپ کو یہ کر کے دے دیا اے مفتاح اسماعیل نہیں کر سکتا تھا، یہ بتائیے کیا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مفتاح اسماعیل نہیں کر سکتا تھا؟ کیا کر دیا اسحاق ڈار صاحب کو لاگے سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کے دل کی یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہن شریف خاندان دا سمدھی جڑا ہے نا وہ وزیر خزانہ. اس تو علاوہ یہ بات بڑی غلط ہے. نہیں ڈار صاحب کی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ بتائیے کیا پیٹرول سستا کر دیا، کیا ڈالر نیچے آ گیا؟ نہیں کر سکا نا، وہ چاہنے کے باوجود نہیں کر. تو مفتاح جو ہیں جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے کنڈیشنز بہت آسان تھی یا وہ اس وقت ہاں یہی تھی نا؟ اس سے زیادہ سخت ہوئی، بتائیے نا، اس سے زیادہ سخت ہوئی، اس کے بعد زیادہ سخت ہوئی. اور وہ بات یہ ہے کہ شاید ڈار صاحب کے آنے کے وقت زیادہ سخت ہوئی، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک ٹرسٹ کا، جو میں بار بار کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیونکہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ تھا نا، شاید مفتاح کو وہ اس طرح سے اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے ایز اے وزیر خزانہ. ہماری خیال تھا، ہماری سوچ یہ تھی کہ ڈار صاحب جیسا آڈیو جو ہے نا سامنے ڈار صاحب جیسا ایکسپیرینسڈ آدمی جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے ڈیل کیا ہوا ہے اور ان مشکل حالات میں وہ بہتر آدمی ہوں گے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. بٹ حالات پاکستان کے وہاں چھوڑ گیا تھا عمران خان کے، وہ بالکل 170 ارب کے ٹیکس بھی پہلے لگوائے ہم سے، قانون سازیاں بھی ہم سے پہلے کرائیں، سب کچھ کرا کے اینڈ کے اوپر جو ہے سیاسی جماعتوں سے بھی پوری جو ہے وہ تائید لینے کے بعد انہوں نے جو ہے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا. اس سے اندازہ لگا لو کہ پاکستان کی ریاست کتنی نان ٹرسٹ وردی ہو چکی تھی. یہ جب آپ ایکچولی یہ بات کہتی ہیں نا، اینڈ یو ایکچولی ٹیل می کہ نہیں اسحاق ڈار ایک بہتر وزیر خزانہ تھے، ان کا لانا ضروری تھا، ان کا ایکسپیرینس زیادہ تھا، یہ ساری چیزیں جب آپ مجھے یہ کہتے ہیں نا، تو پھر اس کے ساتھ میں آپ سے پیکج کے اندر ایک اور چیز بھی مانگتا ہوں جو کہ آپ کو کہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا. اچھا عمران خان نے آپ نے وہی کام کیا جو عمران خان نے پہلے سال میں کیا تھا کہ انہوں نے بھی اپنا وزیر خزانہ بدلے. غلط کیا، 5 وزیر خزانہ بدلے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں ہم نے 5 بدلے، تو آپ کے پاس موقع ہی نہیں ہے. 16 ماہ تو ہیں. دیکھو بہتری کی کوشش کرنا کیا وہ غلط ہے؟ عمران خان کو سمجھی اگر یہ لگ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ بہتر نہیں ہو پا رہا، اگر یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ آدمی کی ضرورت ہوگی، اس سے پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، تو ایکسپیریمنٹ کرنے میں کیا برائی؟ ڈیو ٹو مفتاح نا، تو کس نے لگایا؟ آپ لوگوں نے لگایا. ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ کم از کم معذرت تو کریں کہ ہم نے غلط بندہ لگا دیا. بہت ساری چیزوں پہ معذرت کر رہے ہیں ہم، تو ان حالات پہ بھی معذرت کر رہے ہیں جو ہم نے پیدا ہی نہیں کیے. یہ حالات آپ سوال ہم سے پوچھتے ہیں 16 ماہ کا، 3.5 سال آپ بھول جاتے ہیں. آخری گلے کی چابی جس کے ہاتھ میں ہوگی اسی سے پوچھا جائے گا نا بھائی کیش کس طرح کٹ گیا. وہ کیش اس طرح کٹے گا کہ جو تسی دیتی ہے نا پہلے پیمنٹ، اس پیمنٹ سے پہلے آپ پچھلا بھی تو نیٹ دیکھیں گے نا کہ نیٹ کیا تھا، اس میں سے کتنی پیمنٹ. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیٹ تھوڑے کل ہے نہیں، اگلی پیمنٹ کی آپ بات کریں. اسحاق ڈار صاحب 8 مہینے آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر بیٹھے رہے، اور ریزن اس کی پولیٹیکل ریزن تھی. پولیٹیکل ریزن آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا اگلے مہینے ایت نہیں ہو لگے، الیکشن ہونے لگے، پھر الیکشن نہیں ہو لگے، الیکشن تو نہیں ہونے لگے. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے منصور. 9 مئی ہوا، ہم نیگوشیٹ کریں. ایک منٹ ٹھہرو، اگر ہم نیگوشیٹ نہ کرتے، 9 مئی نہ ہوتا آپ لوگ کبھی بھی نہ سن لو.